ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خلاصہ قرآن مجید کے سلسلے میں آج 28واں پارہ ہے۔ 28ویں پارے میں آغاز میں ہی سورہ مجادلہ، اس کے شروع میں ایک واقعے کا تذکرہ ہے کہ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اوس نے اپنی بیوی خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ عنہ کو غصے میں یہ کہہ دیا کہ تم میرے لیے ایسے ہی حرام ہو جیسے میرے ماں۔ عربوں میں یہ رواج تھا کہ جب کسی بیوی کو اپنے اوپر حرام کرنا ہوتا تھا تو وہ اس کو یوں کہہ دیتے تھے کہ تم مجھ پر میری ماں کی پیٹھ کی طرح حرام ہو۔ تو اب حضرت خولہ جو ہے وہ بڑھاپے میں تھیں، بڑی عمر کی تھیں، تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور کہنے لگیں کہ میری جوانی جو ہے وہ اپنے شوہر کے ساتھ گزری ہے، تو اب اس نے مجھے جو ہے وہ اپنے لیے ایسے حرام قرار دے دیا ہے جیسے کہ اس کی ماں اس کے لیے حرام ہے، تو آپ مجھے بتائیں کہ میرا کیا حکم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس بارے میں ابھی تک مجھ پہ کوئی وحی نازل نہیں ہوئی، اور عرب کا جو دستور ہے اس کے مطابق تو یہ طلاق ہی شمار ہوتی ہے۔ تو اب وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے وہ اس حوالے سے بحث کر رہی تھی کہ میں نے جوانی اپنے شوہر کے ساتھ گزار دی، تو اب بڑھاپے میں کدھر جاؤں گی، تو میرے لیے کوئی آسانی ہونی چاہیے، اور اللہ سے بھی جو ہے وہ شکوہ شکایت کر رہی تھی۔ تو اس پہ پھر قرآن مجید کی آیات نازل ہوئیں کہ قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے اس خاتون کی بات سن لی جو آپ سے اپنے شوہر کے بارے میں جھگڑا کر رہی تھی، وتشتکی الی اللہ، اور اللہ سے بھی شکوہ اور شکایت کر رہی تھی، واللہ یسمع تحاورکما، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اور جب وہ خاتون آپس میں بات چیت کر رہے تھے، یعنی حضرت خولہ بنت ثعلبہ، تو اللہ تعالیٰ آپ کی گفتگو کو سن رہا تھا، بے شک اللہ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ اب یہ کہ کوئی شوہر جو ہے وہ اپنی بیوی کو یوں کہہ دے کہ تم میرے لیے میری ماں کی طرح ہو، تو اس کو عربی میں زہار کہتے ہیں۔ تو اب اس زہار کا حکم یہ بیان کیا گیا کہ زہار جو ہے یہ طلاق نہیں ہے، لیکن بیوی کو اس طرح سے ماں بنانا یہ مناسب نہیں ہے۔ بیوی ہے، بہرحال اس کو ماں کہنا اور اس طرح سے جو ہے وہ ماں کی طرح اپنے اوپر حرام قرار دینا غصے میں، جنجلاہٹ میں، تو اگر شوہر ایسا کرتا ہے تو یہ ایک ایسا نامناسب عمل ہے کہ اس کے اوپر اس کو کفارہ دینا پڑے گا، لیکن یہ ہے کہ یہ ڈائیورس شمار نہیں ہوگی، طلاق نہیں ہوگی۔ فرمایا الذین یظاہرون منکم من نسائہم، جو مرد تم میں سے اپنی عورتوں سے زہار کرتے ہیں، یعنی اپنی عورتوں کو مائیں کہہ بیٹھتے ہیں، ما ہن امہاتہم، تو وہ ان کی مائیں نہیں بن جاتی، ان امہاتہم الا اللہ ولدنہم، ان کی مائیں وہی ہیں جنہوں نے ان کو پیدا کیا، وانہم لیقولون منکرا من القول وزورا، وہ ایک نامعقول اور ایک جھوٹی بات کہہ رہے ہیں، یعنی بیوی کو ماں بنا رہے ہیں، حالانکہ یہ غلط بات ہے، ٹھیک نہیں ہے، عقل میں بھی نہیں آنے والی، اور ویسے بھی فضول بیکار کی بات ہے۔ ان اللہ لعفو غفور، تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا، بخشنے والا ہے۔ تو ایسے شوہر پھر جو ہے وہ کفارے میں ایک غلام آزاد کریں، یا 60 روزے لگاتار رکھیں، یا 60 مساکین کو کھانا کھلائیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ہمیں روایتوں میں ملتا ہے کہ ایک خاتون جو ہے انہوں نے حضرت عمر کو روک لیا، اور حضرت عمر نے لمبی دیر تک جو ہے وہ ان کی بات چیت سنی۔ تو کسی نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ آپ نے ان خاتون کو اتنا پروٹوکول کیوں دیا؟ تو انہوں نے کہا کہ تم نہیں جانتے یہ وہی خاتون ہیں، یعنی خولہ بنت ثعلبہ، کہ جن کی بات جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 7 آسمانوں کے اوپر سنی، اور پھر اللہ نے ان کے حق میں جو ہے وہ آیات نازل کی۔ تو جن کی بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سنی، تو عمر جو ہے وہ کون ہوتے ہیں ان کی بات کی طرف توجہ نہ دے۔ تو بہرحال خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ عنہ کی وجہ سے گویا کہ یہ ایک حکم نازل ہوا جو کہ ایک آسانی والا حکم تھا اس امت کے لیے، کہ اگر شوہر اپنی بیویوں کو اس طرح سے ماں کہہ بھی دیں تو اس سے بہرحال ڈائیورس یا سپریشن نہیں ہوتی، علیحدگی نہیں ہوتی۔ ہاں البتہ یہ ہے کہ یہ جو زہار کا عمل ہے اس کے اوپر شوہر کو جو ہے وہ کفارہ پڑے گا، کیونکہ اس نے ایک نامعقول اور جھوٹی بات کہی ہے، اور وہ کفارہ کیا ہے کہ ایک غلام آزاد کرے، اگر وہ نہیں آزاد کر سکتا تو 60 روزے رکھے لگاتار، اگر وہ نہیں رکھ سکتا تو پھر 60 مساکین کو کھانا کھلائے۔ نیکسٹ آیات میں سرگوشی کرنے کا حکم بیان کیا گیا، اور کہا گیا کہ اے اہل ایمان اذا تناجیتم فلا تتناجوا بالاثم والعدوان، اگر تم نے سرگوشی کرنی ہی ہو، سرگوشی کہتے ہیں چپ کے جو ہے وہ باتیں کرنا آپس میں، جسے ہم کہتے ہیں کانوں میں خسر پھسر کرنا، تو اگر تم نے سرگوشی کرنی ہو تو گناہ کے کاموں کی اور زیادتی کے کاموں کی سرگوشی نہ کرو، اور رسول کی نافرمانی کی سرگوشی نہ کرو۔
یعنی منافقین کیا کرتے تھے کہ وہ سرگوشیاں کرتے تھے، مسلمانوں کی جماعت میں بیٹھے ہوتے تھے تو پھر ایک دوسرے کے کان میں خسر پسر جو ہے وہ کرتے رہتے تھے۔ یہ ایسی ہے جیسے کوئی مجمع لگا ہے اور کوئی مولوی صاحب جو ہے وہ خطاب کر رہے ہیں، اب دو لوگ جو ہے وہ مولوی صاحب کے خلاف ہیں اس مسجد میں، تو وہ کانوں میں خسر پسر کر کے اس کے اوپر جو ہے وہ تبصرے کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ جو سرگوشی ہے یہ مناسب نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو ہے وہ اس سے منع فرمایا، بلکہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ اگر 3 مسلمان ایک جگہ موجود ہوں، 3 بندہ مومن، تو ان میں سے جو ہے وہ 2 سرگوشی نہ کریں۔ اس سے کیا ہوگا، تیسرے کو رنج اور ملال ہوگا کہ شاید یہ میرے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے اس کے بارے میں گفتگو نہ کر رہے ہیں۔ تو سرگوشی جو ہے وہ مسلمانوں کو اذیت پہنچانے کا سبب ہے، اس لیے اس سے منع کیا گیا۔ تو کہا گیا کہ گناہ کے کاموں کی سرگوشی نہ کرو، اور زیادتی کی یعنی ایک دوسرے کے ساتھ زیادتی کرنے کی، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی۔ وَتَنَاجَوْا بِالْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، ہاں نیکی اور تقویٰ کے کاموں کی سرگوشی کر لو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یعنی ایک دوسرے کے کان میں اگر خسر پسر کرنی ہے تو اچھی خسر پسر کر لو، ایسی کہ جس میں دوسرے کے ساتھ خیر خواہی، دوسرے کے ساتھ نیکی اور اللہ سے ڈرنے والے جو کام ہیں ان کے کرنے کی جو ہے وہ تلقین ہو۔ جیسے کہیں پہ جو ہے وہ اگر اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا یا صدقے کا حکم دیا جا رہا ہے، جیسا کہ مسجد میں بعض اوقات یا کسی اور مقام پہ، اب ایسے میں ایک شخص جو ہے وہ دوسرے کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے کہتا ہے کہ یار اتنے پیسے میں دے رہا ہوں آپ بھی دے دو، تو یہ نیکی کے کاموں کی سرگوشی، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں گناہ کے کاموں کی سرگوشی کرنا تو یہ ممنوع ہے، اس کو حرام قرار دیا گیا۔ واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون، اور اللہ سے ڈرتے رہو کیونکہ اللہ ہی کی طرف تم سب کو جمع کیا جائے۔ تو یہ گویا کہ سرگوشی کرنا ایک سوشل ایول ہے جس کی طرف جو ہے قرآن نے اشارہ کیا کہ اس کو ایول نہ بناؤ، اس کو اپنے لیے خیر کا باعث بناؤ۔ نیکسٹ آیات میں حزب اللہ یعنی اللہ کی جماعت کی صفات بیان کی گئی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت کا آغاز کیا تو اب ظاہری بات ہے بہت سے لوگ تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پہ لبیک کہہ کے ایمان لے آئے، یہ صحابہ کرام کی جماعت تھی، تو اس کو قرآن مجید جو ہے وہ حزب اللہ کا نام دیتا ہے۔ دوسری طرف جو ہے وہ کافروں کی، مشرکین مکہ کی جماعت تھی جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا انکار کر دیا، اور پھر دونوں کے درمیان جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے مارکے بھی ہوئے۔ یعنی پہلے تو کفار اور مشرکین نے مکہ کے اندر 13 سالہ مکی دور میں مسلمانوں کے اوپر خوب تشدد کیا، لیکن جب مسلمان ہجرت کر کے مدینہ میں چلے گئے اور مدینہ میں ایک اسلامی ریاست قائم ہو گئی تو اب اس کے بعد جو ہے وہ دونوں کے درمیان جنگیں بھی ہوئیں۔ تو یہ حزب اللہ کی جو صفات ہیں کہ اللہ کا جو گروہ ہے، اور دوسری طرف حزب الشیطان یعنی شیطان کا گروہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں کھڑا ہے، تو دونوں کی صفات قرآن مجید جو ہے وہ تفصیل سے بیان کرتا ہے۔ تو یہاں پہ حزب اللہ کی جو صفات بیان کی گئی ہیں وہ یہ کہ جو لوگ اللہ اور آخرت کے دن پہ ایمان رکھتے ہیں، تو آپ یہ نہیں دیکھیں گے کہ من حاد اللہ و رسولہ یوادون من حاد اللہ و رسولہ، کہ جو اللہ اور اس کے رسول کا دشمن ہے نا اس سے یہ محبت نہیں رکھیں گے، یعنی اللہ کے جو بندے ہیں نا وہ اللہ اور اس کے رسول کے دشمن سے محبت نہیں رکھیں گے۔ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ، بھلے وہ ان کے باپ ہوں، بیٹے ہوں، بھائی ہوں، ان کے خاندان کے لوگ ہوں، اور یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے ایمان کو لکھ دیا۔ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، اور یہی وہ لوگ ہیں جن کی اللہ تعالیٰ نے روح القدس کے ذریعے سے مدد فرمائی۔ تو بدر میں بھی ہم دیکھتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے ماموں کو قتل کیا، اسی طرح حضرت حمزہ نے، حضرت علی نے، ان صحابہ کرام نے بھی اپنے رشتہ داروں کو، عتبہ، شیبہ، ان کو جو ہے وہ قتل کیا۔ تو اسی طرح حضرت ابو عبیدہ اور بہت سے صحابہ کا ہمیں ملتا ہے کہ بدر کے اندر ان کے مد مقابل کون تھے؟ ان کے مد مقابل ان کے اپنے خونی رشتہ دار تھے جو مشرکین مکہ کی طرف سے آئے تھے، اور انہوں نے جو ہے وہ ان کو قتل کیا۔ کیوں؟ کیونکہ ان کی کمٹمنٹ جو ہے وہ اپنے دین کے ساتھ تھی۔ تو اس لیے کہا گیا کہ اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں اگر ان کے رشتہ دار بھی آ جائیں، ان کے باپ دادا، ان کے بھائی، ان کے خاندان والے بھی آ جائیں، تو وہ ان سے کوئی محبت، کوئی دلی، کوئی قلبی تعلق نہیں رکھتے۔ ان کا دلی اور قلبی تعلق جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی بنیاد پر ہے، وہ ان لوگوں سے بھی ہو سکتا ہے کہ جو ان کے خونی رشتہ دار نہیں ہیں۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حزب اللہ کی یہ صفات بیان کرنے کے بعد یہ بات بیان فرمائی کہ ان کا آخرت میں اجر کیا ہے۔ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا، ایسی لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ ایسے باغات میں داخل کریں گے جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گیا۔ یعنی ان کی جو ولاء البراء ہوتی ہے، یعنی کسی کے ساتھ ان کا قلبی تعلق ہے وہ اللہ کی بنیاد پہ ہے، کسی کے ساتھ ان کے بغض اور نفرت ہے وہ اللہ کی بنیاد پہ ہے۔ تو یہ حزب اللہ کی صفات ہیں۔ اللہ کی جو جماعت ہے، اللہ کی جماعت کے جو بندے ہیں، ان کا تعلق جو ہے وہ سارا اللہ کی بنیاد پہ گھوم رہا ہوتا ہے۔
اللہ کی وجہ سے وہ کسی کو محبوب بناتے ہیں اور اللہ ہی کی وجہ سے وہ کسی سے نفرت رکھتے ہیں۔ اچھا، بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ شیطان انسان کو دھوکے میں ڈال دیتا ہے۔ کچھ لوگ جو ہے وہ اپنے نفس کے پجاری ہوتے ہیں اور اپنے نفس کی وجہ سے کسی سے بغض کر رہے ہوتے ہیں، اپنے نفس کی وجہ سے کسی سے محبت کر رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ اس میں نام اللہ کا لے لیتے ہیں۔ تو یہ ایک دھوکہ ہے جس کے اندر شیطان ڈال دیتا ہے۔ اس دھوکے سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ ایسے بہت سے لوگ آپ کو اپنے ارد گرد نظر آ جاتے ہیں کہ جو اللہ کے لیے محبت اور نفرت نہیں کر رہے، اللہ کے لیے جو ہے وہ ان کی مودت اور ان کا بغض نہیں ہے، ان کا بغض صاف نظر آ رہا ہوتا ہے کہ وہ اپنے نفس کی وجہ سے ہے، اپنے نفس کی خاطر ہے، لیکن وہ نام جو ہے وہ اللہ کا لے رہے ہوتے ہیں۔ اس سے انسان کو ڈرتے رہنا چاہیے۔ ہاں، جس کا خالصتاً جو ہے، جس کی محبت اور جس کی نفرت خالص اللہ کے لیے جو ہے وہ ہو گئی، تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جن سے اللہ راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ اولئک حزب اللہ، اور یہی اللہ کی جماعت ہے۔ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، خبردار اللہ کی جماعت وہی غالب آ کے رہے گی۔ نیکسٹ آیات میں سورہ حشر جو ہے، اس میں بنو نذیر کا تذکرہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مائیگریشن کر کے مدینہ میں تشریف لے گئے تو وہاں پہ یہودیوں کے 3 قبیلے آباد تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ۔ سب سے پہلے جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان قبیلوں سے معاہدہ کیا ہے۔ میثاق مدینہ میں بھی یہ لوگ معاہدے میں شامل تھے، یہود بھی جو ہے وہ اس کا ایک فریق تھے۔ تو بنو قینقاع نے پہلے معاہدے کو توڑا تو ان کو جو ہے وہ مدینہ سے نکال دیا گیا۔ پھر دوسرے نمبر پہ جو ہے وہ بنو نذیر نے بدعہدی کی، اپنی جو کمٹمنٹ تھی، اپنا جو معاہدہ تھا اس کو توڑا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی مدینہ سے نکال دیا۔ تو مدینہ سے نکلنے کے بعد یہ لوگ کچھ خیبر میں جا کے آباد ہو گئے اور کچھ وہاں سے بھی آگے جو ہے وہ اوپر شام کی طرف نکل گئے۔ تو اب جب انہوں نے بدعہدی کی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا محاصرہ کیا، بنو نذیر کی بستیوں کا محاصرہ کیا۔ جب ان کا محاصرہ کیا تو اب یہ ہیبت میں آ گئے، یہ ڈر گئے، خوف میں مبتلا ہو گئے اور انہوں نے جو ہے وہ ہتھیار ڈال دیے، یعنی بغیر جنگ کے مسلمانوں کو فتح ہو گئی۔ ایک تو یہ ہے کہ مسلمانوں کی کافروں کے ساتھ جنگ ہوئی اور اس جنگ میں جو ہے وہ مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی، تو اب جو مال مسلمانوں کے ہاتھ لگتا ہے تو اس کو مال غنیمت کہتے ہیں، یعنی وہ مال جو کہ جنگ کے بعد حاصل ہو۔ دوسری قسم کا مال وہ ہے کہ جس میں جنگ نہیں ہوئی، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جو ہے وہ فتح نصیب کر دی، اس طرح سے کہ مسلمانوں کا رعب کافروں کے اوپر طاری ہو گیا اور انہوں نے اپنے ہتھیار ڈال دیے اور کوئی خون نہیں بہا۔ تو اب اس معاملے میں کیا ہے، اس معاملے میں جو مال کافروں کا مسلمانوں کے ہاتھ لگتا ہے تو اس کو مال فے کہتے ہیں۔ تو مال فے کا جو حکم ہے وہ یہاں پہ بیان کیا گیا۔ مال غنیمت میں چونکہ مسلمان جو سپاہی ہیں، جو سولجرز ہیں، وہ لڑے ہیں، تو اس لیے ان کا بھی حصہ ہوتا ہے۔ جو پیادہ ہوتا ہے اس کا 1 گنا اور جو گھڑ سوار ہے اس کا 2 گنا حصہ ہوتا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ مال فے جو ہے، اب اس میں مسلمانوں نے لڑائی نہیں کی، اب اس میں فتح حاصل ہو گئی ہے، تو اب اس مال فے کا کیا حکم ہے؟ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں، خاص طور پہ بنو نذیر کے کانٹیکس میں یہی تھا کہ یہ مال فے بن رہا تھا، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بغیر کسی جو ہے وہ جنگ کے مسلمانوں کو فتح دے دی تھی۔ ما افاء اللہ علی رسول من اہل القری فللہ وللرسول، کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے رسول کے ہاتھ لگوا دیا، بستیوں کا جو بھی مال وہ رسول کے ہاتھ لگ گیا، تو وہ کس کے لیے؟ فللہ، اللہ کے لیے ہے۔ اللہ سے مراد یعنی بیت اللہ کی نظر ہوگا۔ وللرسول، رسول کے لیے ہے۔ ولذی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل، اور رسول کے رشتہ داروں کے لیے یتیموں، مساکین اور مسافروں کے اوپر خرچ کیا جائے گا۔ اور آگے ایک بہت اہم پرنسپل بیان کیا گیا، یہ اسلامی معاشیات، اسلامک اکنامکس کا ایک بہت بنیادی پرنسپل ہے کہ لا یکون دولۃ بین الاغنیاء منکم، یہ اس لیے کہ تاکہ یہ جو دولت ہے یہ تمہارے غنی جو لوگ ہیں انہی کے درمیان گردش نہ کرتی رہے، یعنی چند ایک خاندان جو کہ امیر ہیں بس دولت انہی میں گردش کرتی رہے، تو دولت کی سرکولیشن جو ہے وہ اوپر سے نیچے کی طرف نہ ہو۔ تو یہ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ حکم دیا کہ مال فے جو ہے نا، مال غنیمت میں سے تو لوگ حصہ لے رہے ہیں، اب وہی لوگوں کو مال فے بھی اگر مل جائے گا تو وہ دولت جو ہے وہ چند ہاتھوں تک مرتکز ہو کے رہ جائے گی۔ اور جیسے پانی کا معاملہ ہے کہ پانی اگر جو ہے وہ کسی جگہ کھڑا رہے تو وہ بدبو چھوڑ دیتا ہے، اسی طرح دولت بھی اگر چند خاندانوں میں منحصر ہو کے رہ جائے تو پھر اس سے سرانڈ کی کیفیت پیدا ہوتی ہے اور ہمارا پورا معاشی نظام جو ہے وہ بدبودار ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ کیپٹلسٹک سوسائٹی میں یا کیپٹلزم میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ بلینئرز ہیں، چند ایک خاندان ہیں کہ ساری دنیا کی دولت کا ایک بڑا حصہ جو ہے وہ اس کے اوپر انہوں نے جو ہے وہ قبضہ کر رکھا ہے۔
تو کئی لا یکون دولۃ بین الاغنیاء منکم، اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتے کہ یہ دولت چند ایک خاندانوں یا چند ایک غنی یا چند ایک امیر لوگوں کے ہاتھوں میں گردش کرتی رہے۔ اللہ تعالیٰ سرکولیشن آف ویلتھ چاہتے ہیں کہ یہ سرکولیٹ کرتی رہے، جیسا کہ پانی جو ہے اس کی سرکولیشن ہوتی ہے، اور جب یہ اوپر سے نیچے والے طبقوں کی طرف سرکولیٹ کرے گی تو اسی سے کیا ہوگا، اسی سے پھر معاشی جو ہے وہ استحکام پیدا ہوگا۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور دوسری اہم چیز کیا بیان کی کہ جو بھی رسول تمہیں دیں وہ تم لے لو، اور جس سے رسول منع کریں اس سے تم رک جاؤ۔ یعنی اب رسول جو ہے اگر مال غنیمت دے رہے ہیں تو ٹھیک ہے، اور اگر رسول مال فہ نہیں دے رہے تو اب اس پہ کوئی ناراضگی کا اظہار نہ کریں کہ یہ مال فہ جو ہے وہ ان لوگوں کو کیوں مل رہا ہے جو یتیم ہیں، جو مسکین ہیں، جو مسافر ہیں، اور جنہوں نے جنگ میں حصہ بھی نہیں لیا، اس میں تو ہمارا حصہ ہونا چاہیے تھا۔ نہیں، یہ نہیں، یہ اللہ اور اس کے رسول کی جو ہے وہ ایک تقسیم ہے کہ کس طرح سے جو ہے وہ دولت کو، ویلتھ کو جو ہے وہ ایک مناسب انداز میں سوسائٹی کے مختلف طبقات میں اس کو تقسیم کرنا ہے، تاکہ جو ہے وہ کوئی معاشی جو ہے وہ عدم استحکام پیدا نہ ہو۔ واتقوا اللہ، دیکھو اللہ سے ڈرتے رہو، ان اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ تو دوسرا پرنسپل یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اتھارٹی ہیں، جس طرح قرآن جو ہے وہ ایک اتھارٹی ہے، اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو ہے وہ اتھارٹی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جو فیصلہ دے دیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ججمنٹ ہے اس کو بھی اسی طرح ماننا لازمی ہے جس طرح جو ہے وہ قرآن کو ماننا لازمی ہے۔ تو اس لیے کہا گیا کہ جو رسول تمہیں دیں اس کو لے لو، اور جس سے منع کریں اس سے رک جاؤ۔ تو یہ بہت بڑا جو ہے وہ پرنسپل بیان کیا گیا ہے۔ تو ہمارا جو دین ہے، دین اسلام، اس کے دو سورسز ہیں، دو پرائمری سورسز ہیں، دو مصادر شریعہ، یعنی بنیادی مصادر شریعہ، ایک اللہ کی کتاب اور دوسرا جو ہے وہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ نیکسٹ آیات میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ بیان کر رہے ہیں کہ جو اللہ کو بھلا دے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسے بھلا دیتے ہیں۔ یہ بہرحال بہت زیادہ ہمارے لیے کنسرننگ جو ہے وہ ایک طرح سے آیات ہیں، اور بہت زیادہ ہمیں ان آیات کو جو ہے وہ ریممبر کرنے کی ضرورت ہے، مستحضر رکھنے کی ضرورت ہے کہ اہل ایمان اتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اور ہر جان جو ہے اسے چاہیے کہ وہ دیکھتی رہے کہ اس نے کل کے لیے کیا بھیجا، فیوچر کے لیے اس نے کیا کیا۔ ایک فیوچر ہمارا دنیا کا فیوچر ہے جس کے لیے ہم کنسرنڈ ہوتے ہیں۔ اب دنیا کا فیوچر کیا ہے؟ دیکھیں ایوریج ایج تو 60 سال ہے، 60 سال میں 25-30 سال تو کچھ کرنے میں گزر جاتے ہیں۔ جیسے اگر پڑھائی میں ہے تو پی ایچ ڈی کرتے کرتے کوئی 28-30 سال لگ جاتے ہیں، یا جاب ملتے ملتے 28-30 سال لگ جاتے ہیں، یا کوئی کاروبار شروع کیا تو اس کو شروع کرتے کرتے انسان 25 سال کی عمر میں شروع کرتا ہے، کوئی 30-35 سال کی عمر میں جا کے کچھ کاروبار اسٹیبلش ہونا شروع ہوتا ہے۔ تو انسان کی آدھی زندگی تو اسی میں گزر جاتی ہے سٹارٹ لیتے لیتے، باقی نصف زندگی ہے تو کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ فیوچر تو اصل میں فیوچر ہے ہی نہیں ہے، 30 سال تو کیا ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اصل فیوچر انسان کا کیا ہے؟ لائف آفٹر ڈیتھ، مرنے کے بعد کی زندگی جو نہ ختم ہونے والی زندگی ہے۔ تو انسان اس کے لیے دیکھتا رہے کہ اس کے لیے اس نے کیا کیا، اس اصل فیوچر کے لیے کیا کیا۔ واتقوا اللہ، اور پھر دوبارہ حکم آ گیا کہ اللہ سے ڈرتے رہو، ان اللہ خبیر بما تعملون، جو تم عمل کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے۔ ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا۔ دیکھیں انسان دنیا کی وجہ سے اللہ سے غافل ہو جاتا ہے، صبح ہوئی شام ہوئی، اسی طرح زندگی کی بھی ایک دن شام ہو گئی، مطلب دنیا میں مصروف ہے، دنیا کے کاموں میں لگا ہوا ہے، کھپا ہوا ہے، اچھا یہ کام کر لوں، وہ کر لوں، پھر نماز پڑھوں گا، پھر روزہ رکھوں گا، پھر دین کی طرف توجہ دوں گا، پھر جو ہے وہ قرآن ترجمے سے پڑھوں گا، پھر جو ہے وہ فلاں کلاس کے لیے وقت نکال پاؤں گا۔ تو یہ انسان کو جو ہے وہ شیطان دھوکے میں ڈالے رکھتا ہے کہ یہ کر لو وہ کر لو، اور کام ہے کہ ان سے جان ہی نہیں چھوٹتی۔ انسان کا معاملہ کیا ہے کہ وہ کہتا ہے اچھا یہ کام کر لوں گا تو چلو کل فارغ ہو جاؤں گا، تو کل 10 اور کام جو ہے وہ منہ کھولے کھڑے ہوتے ہیں۔ تو کہا گیا کہ ایسے نہ ہو جانا، ایسے نہ ہو جانا کہ جن لوگوں نے اپنے آپ کو دنیا میں گم کر دیا، دنیا کے بندے بن کے رہ گئے، دنیا کے کاموں میں الجھ کے رہ گئے، ایسے نہ ہو جانا۔ کیوں؟ اگر ایسے ہو گئے فانساہم انفسہم، اللہ تعالیٰ انہیں ان کا اپنا آپ بھی بھلوا دے گا، یعنی اپنا چین سکون راحت سب برباد کر دیں گے اور کاموں کے بندے بن کے رہ جائیں گے۔ ایسا نہ ہو، دنیا کے بندے بن کے رہ جائیں گے، پھر اللہ تعالیٰ انہیں مادے کی، میٹر کی، ان جو ہے وہ مادی چیزوں کی خدمت پہ جو ہے وہ لگا دے گا۔ بہت سارے انسانوں کو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ اللہ نے انہیں جانوروں کی خدمت پہ لگا دیا، اپنے کتے کی اتنی خدمت کر رہے ہوتے ہیں جتنی بیچارے جو ہے وہ اپنی کیئر نہیں کرتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ وہی ہے کہ اللہ سے جب غافل ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں جو ہے وہ جانوروں کی خدمت پہ لگا دیا، اور جانوروں کی خدمت پہ ایسے لگیں کہ اپنے آپ سے غافل ہو گئے، یعنی اپنے ساتھ انصاف نہیں کر پائے، اپنے آپ کو بھی وہ وقت نہیں دے پائے جو کہ وہ مادی چیزوں کو دیتے رہتے ہیں۔ تو یہ ہے کہ اپنے آپ کو بھی بھول گئے، اپنی حقیقت سے بھی جو ہے وہ غافل ہو گئے۔ تو
ایسے نہ ہو جانا. اگر اللہ کو بھلا دیا تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنا آپ بھی بھلوا دینا ہے، یعنی تم خود اپنے آپ کے بھی نہیں رہ پاؤ گے. پھر اگر اللہ کے نہ بن سکے تو اپنے بھی نہ بن سکو گے. اس بات کو اچھے سے سمجھ لو. اولئک هم الفاسقون، اور یہی لوگ ہیں جو فاسق و فاجر ہیں، یعنی جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا. تو اللہ کو بھلانا نہیں ہے، ہر لمحے اللہ کو یاد رکھنا ہے. یہ نماز بھی کسی لیے، اقم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو میری یاد کے لیے. نماز اللہ کی یاد کے لیے، صبح شام کے اذکار اللہ کی یاد کے لیے، قرآن کی تلاوت اللہ کی یاد کے لیے، صدقہ خیرات اللہ کی یاد کے لیے. جو بھی ہم نیکی کا کام کرتے ہیں کس لیے؟ کہ اللہ کو ہم یاد رکھیں. تو اللہ کو یاد رکھنا یہ بہت بڑا اللہ کا مطالبہ ہے. بس اللہ کو یاد رکھو. لیکن اللہ کو اگر تم نے بھلا دیا پھر اللہ تعالیٰ بھی جو ہے وہ تمہیں اپنا آپ بھلوا دے گا. ایسی ہے نا جیسے ہمارے کوئی ریلیٹیو اگر باہر چلے جاتے ہیں یورپ میں، یو ای وغیرہ میں، سعودی عرب میں کمانے کے لیے، تو پیچھے جو ان کے رشتہ دار ہیں ان کا کیا مطالبہ ہوتا ہے کہ بھئی وہاں جا کے ہمیں بھول نہ جانا، بھئی یاد رکھنا ہمیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں بھیجا تو اللہ تعالیٰ یہی کہتے ہیں کہ دیکھو اللہ نے تمہیں پیدا کیا، وہ تمہارا خالق ہے، کریٹر ہے، مالک ہے، اس کے بڑے احسانات ہیں، اس کو بھولنا نہیں ہے تم نے. بس یہی بات ہے، اللہ کو یاد رکھنا ہے. نیکسٹ آیات میں قرآن مجید کی تاثیر کا بیان ہے. کہا جا رہا ہے کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ. اگر یہ قرآن ہم کسی پہاڑ پہ نازل کر دیتے تو آپ دیکھتے کہ وہ اللہ کے خوف کی وجہ سے پھٹ جاتا، اللہ کی خشیت کی وجہ سے مطلب دب کے پھٹ جاتا، ریزہ ریزہ ہو جاتا وہ پہاڑ. اللہ کے کلام میں، اللہ کا کلام ہے، ظاہری بات ہے اللہ کے کلام میں اثر تو ہوگا. تو اللہ کے کلام میں تو اتنا اثر ہے کہ پہاڑ پہ نازل ہوتا تو پہاڑ جو ہے وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا. لیکن یہ انسان کا دل ہے، انسان کا دل اتنا سخت ہو جاتا ہے، اتنا سخت ہو جاتا ہے کہ پہاڑوں سے بھی زیادہ سخت ہو جاتا ہے کہ اس کے اوپر وحی نازل ہوتی ہے، اس کے اوپر قرآن پڑھا جاتا ہے لیکن اس کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا. تو اس لیے قرآن بیسیکلی اس دل پہ اثر کرتا ہے کہ جو دل نرم ہو. جو دل سخت ہو تو اس دل پہ قرآن اثر نہیں کرتا. تو جو شخص قرآن سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے، جو یہ چاہتا ہے کہ قرآن اس کے اوپر اثر کرے، جو یہ چاہتا ہے کہ وحی کے جو اثرات ہیں، وحی کی جو برکات ہیں وہ اس کے وجود میں، اس کے رگ و پے میں سمو جائیں اور اس کو فائدہ دیں، تو اسے چاہیے کہ اپنے دل کی جو ہے اس کو نرم رکھے، اپنے دل کی زمین کو نرم کرنے کی کوشش کرے. اور دل کو نرم کرنے کے کئی طریقے ہیں. کثرت ذکر، کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا ہے، اس سے دل نرم ہو جاتا ہے. خدمت خلق، دوسروں کے کام آنا ہے، اس سے دل نرم ہو جاتا ہے. تو یہ ہے کہ اس کے لیے محنت کرنی ہے. وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. اور یہ مثالیں ہم ان کو لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں شاید کہ وہ غور و فکر کریں، مطلب لوگ ان مثالوں میں سوچیں، ان مثالوں میں سوچ کے پھر اپنی اصلاح کریں. تو اللہ تعالیٰ یہ انسانوں کے لیے بیان کرتے ہیں لیکن انسانوں کا معاملہ یہ ہے کہ وہ اس پہ غور نہیں کرتے. نیکسٹ سورہ ممتحنہ ہے. سورہ ممتحنہ میں جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک اسوہ بیان ہوا ہے. ہم نے کہا تھا کہ قرآن مجید کا ایک بڑا موضوع جو ہے وہ پچھلی قوموں کے احوال و واقعات ہیں، اور وہ احوال و واقعات کس لیے بیان کیے جاتے ہیں، انبیاء کے قصے کیوں بیان کیے جاتے ہیں؟ تاکہ ہم ان سے رہنمائی لے سکیں اپنی روزمرہ زندگی میں. تو کہا جا رہا ہے کہ اے مسلمانوں، قد کانت لکم اسوۃ حسنہ فی ابراہیم والذین معہ، کہ تمہارے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں جو ہے وہ ایک بہترین نمونہ، ایک رول ماڈل موجود ہے. حضرت ابراہیم تمہارے لیے ایک بہترین رول ماڈل ہے. اور جو حضرت ابراہیم کے ساتھ ایمان لے کے آئے، جو ان کے ساتھی تھے، ان کے حوالے سے بھی تمہارے لیے بہترین رہنمائی موجود ہے. جب انہوں نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ، کہ ہم تم سے بری و ذمہ ہیں اور جن کی تم اللہ کے علاوہ عبادت کرتے ہو ان سے بھی ہم بری و ذمہ ہیں. کفرنا بکم، ہم نے تمہارا کفر کیا. وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء ابدا حتی تؤمنوا باللہ وحدہ، جب تم اللہ وحدہ لا شریک پہ ایمان نہیں لاتے اس وقت تک ہمارے اور تمہارے درمیان دشمنی اور عداوت وہ باقی رہے گی. تو حضرت ابراہیم نے اور حضرت ابراہیم کے ساتھ جو لوگ ایمان لائے تھے، اب انہوں نے دعوت کے ذریعے سے اپنی قوم کے اوپر کیا کیا؟ اتمام حجت کر دیا. اب اس کے نتیجے میں کیا ہوا؟ قوم کے لوگ ایمان نہیں لے کے آئے. جب ایمان نہیں لے کے آئے تو اب کہا جا رہا ہے کہ اب تو ہم نے دعوت تمہارے تک صحیح معنوں میں پہنچا دیا، ٹھیک ہے، اور ایک مرتبہ نہیں، دو مرتبہ میں نہیں، مطلب سال تک جو ہے وہ تم تک ہم دعوت پہنچاتے رہے، اور اس کے باوجود تم نے انکار کی، روش اختیار کی. تو اب ہمارا اور تمہارا کوئی تعلق نہیں، اب ہمارے اور تمہارے درمیان دشمنی ہے. کیونکہ تم اللہ وحدہ لا شریک پہ ایمان نہیں لا رہے، تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا رہے ہو. تو چونکہ تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا رہے ہو، پہلا جو تمہارا حق تھا وہ یہ کہ ہم تمہیں سمجھاتے، تو وہ ہم نے تمہیں سمجھا دیا. اب سمجھانے کے باوجود تم صحیح راستے کے اوپر نہیں آ رہے، تو ہمارا اور تمہارا تعلق جو ہے وہ اب بغض اور دشمنی کی بنیاد پہ کھڑا ہے. کیونکہ تم جو ہے وہ اللہ کے ساتھ پارٹنرز ٹھہرا کے تم جو ہے وہ
اللہ کے ساتھ دشمنی کر رہے ہو. جب تم اللہ کے ساتھ ہمارے خالق کے ساتھ دشمنی کر رہے ہو تو تم ہمارے ساتھ بھی دشمنی کر رہے ہو، کیونکہ ہم تو توحید کے اوپر قائم ہیں. تو کبھی بھی موحد اور مشرک کبھی بھی آپس میں قلبی دوست، دلی دوست نہیں ہو سکتے، ممکن ہی نہیں ہے. دونوں میں جو ہے وہ یہ تعلق قائم نہیں ہو سکتا. ہاں اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ خواہ مخواہ ہر وہ بندہ کہ جو کسی قسم کے شرک میں مبتلا ہے تو اس سے بغض پالنے کی ضرورت نہیں. اصل بات یہ ہے کہ اس کی اصلاح کی کوشش کی جائے، اصلاح کی کوشش کی جائے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اگر یہ بات کہی ہے یا ان کے ساتھیوں نے، تو انہوں نے تو دہائیوں تک، مطلب کتنے جو ہے وہ سال تک جو ہے دعوت دی ہے اپنی قوموں کو. تو نبیوں کا معاملہ یہی ہوتا تھا، 30 سال، 40 سال، 50 سال، 60، 70، 80، 90 سال. اور نوح علیہ السلام کو دیکھیں 950 سال تک دعوت دیتے رہے. تو بھائی کچھ تو دعوت دیں نا، کچھ تو دعوت دیں. آپ نے تو اس سے بات چیت ہی نہیں کی، اس کو سمجھایا ہی نہیں ہے، اس کا پیچھے ہی نہیں کیا. آپ نے تو مطلب 1 سال تک بھی جو ہے وہ اس کو دعوت نہیں دی ہے. 10 سال تو بہت بڑی بات ہے. تو اب آپ کہتے ہیں جی نہیں میں نے اس سے جو ہے وہ بغض پال کے رکھنا ہے، یہ مناسب نہیں ہے. نبیوں کا معاملہ یہ ہوتا تھا کہ پہلے جو ہے وہ دعوت پہنچاتے تھے، دعوت تو ممکن حد تک جو ہے وہ اپنی دعوت پہنچاتے رہیں. وہ انکار کریں پھر پہنچائیں، وہ انکار کریں پھر پہنچائیں. تو اس طرح سے لگے رہیں. تو جب آپ دیکھیں کہ آپ نے 15-20 سال جو ہے وہ کہیں دعوت کا کام کر لیا ہے اور 15-20 سال تک جو ہے وہ آپ نے لوگوں کو سمجھایا ہے، صحیح معنوں میں انہیں شرک سے روکنے کی کوشش کی ہے، اب یہ لوگ جو ہے وہ وہاں اس شرک سے جو ہے وہ باز نہیں آئے، تو ٹھیک ہے. اب آپ ان کو کہہ سکتے ہیں کہ جی ہم اللہ کے لیے آپ سے جو ہے وہ بغض رکھتے ہیں، کیونکہ موحد اور مشرک کے درمیان جو ہے وہ محبت کا تعلق قائم نہیں ہو سکتا. لیکن اس سے پہلے جو ہے وہ جلدی کرنا بہرحال وہ مناسب نہیں ہے کہ دعوت کا فریضہ سر انجام نہ دیں. کوتاہی اپنی ہو کہ دعوت کو اللہ تعالیٰ نے فرض قرار دیا ہے، مواحد کے اوپر فرض ہے کہ وہ جو لوگ شرک میں مبتلا ہیں ان کو توحید کی دعوت دے. تو اب یہ اپنا فریضہ تو سر انجام نہیں دیا، فتویٰ لگانا اس کو آسان لگا، تو وہ جو ہے وہ فتوے کے راستے پہ چل پڑا. فتوے میں اور انذار میں فرق ہے. انذار کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کہ لوگوں کو ڈرانے میں کوئی حرج نہیں، آخرت سے ڈرانا، ٹھیک ہے، شرک کی جو ہے وہ تباہ کاریوں سے ڈرانا، شرک کے انجام سے ڈرانا، اور ایک یہ ہے کہ اس کو مشرک بنا کے دار اسلام سے خارج کرنا ہے، یہ مناسب نہیں ہے، اس سے رکنا چاہیے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قول کیا تھا، لا استغفرن لک وما املک لک من اللہ من شیء. حضرت ابراہیم نے اپنے والد سے کہا تھا، اور حضرت ابراہیم کے والد جو ہے وہ بت پرست تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے. تو حضرت ابراہیم نے انہیں کہا تھا کہ میں آپ سے آپ کے لیے جو ہے وہ اپنے رب سے استغفار کروں گا، اور اللہ کے مقابلے میں آپ کو کچھ کام نہیں آ سکتا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ جو کہنا تھا، یہ جو استغفار کرنا تھا، قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ یہ ایک ایکسیپشنل کیس ہے. تو اگر تمہارے ریلیٹیوز میں ان کا شرک جو ہے وہ واضح ہو اور تم نے خوب اچھے طریقے سے ان کو سمجھا دیا ہو، ٹھیک ہے، کہ انہوں نے شرک نہیں کرنا، اور 15-20 سال تم نے ان کو جو ہے وہ دعوت بھی دی ہو، تو اب اس کے باوجود اگر وہ نہ سمجھیں تو پھر جو ہے وہ تم ان سے اعلان برات جو ہے وہ کر سکتے ہو. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مثال جو ہے وہ اس حوالے سے بیان نہیں کی جا سکتی کہ انہوں نے اپنے والد کے لیے استغفار کیا تھا، حالانکہ ان کے والد تو بت پرست تھے. تو ہمیں بھی جو ہے وہ اپنے ایسے ریلیٹیوز کے لیے جو کہ مشرک ہوں، سری شرک میں مبتلا ہوں، تو ہم ان کے لیے جو ہے وہ استغفار کر سکتے ہیں. نہیں، یہ ایک ایکسیپشن تھی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے اس کو باقی رکھا. باقی یہ ہے کہ مشرک اگر شرک کے اوپر فوت ہو جائے تو اس کے لیے آپ استغفار کی دعا بھی نہیں کر سکتے، بھلے وہ آپ کا قریبی رشتہ داری کیوں نہ ہو. لیکن اس میں پھر وہی بات ہے کہ آپ نے اس کے اوپر دعوت کا کام کیا تھا، آپ نے اس کو سمجھایا تھا، ایک عرصے تک آپ اس کو دعوت دیتے رہے تھے. نیکسٹ آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ کفار کی 2 قسمیں بیان کر رہے ہیں. ایک وہ ہیں کہ جو مسلمانوں سے لڑائی کرنے والے ہیں، میدان جنگ میں آ کے مسلمانوں کو جو ہے وہ قتل کرنے والے ہیں، مسلمانوں کے اوپر ظلم ڈالنے والے ہیں. ایک کافر وہ ہیں جو ظالم ہیں، اور جنگی کافر جنہیں ہم کہتے ہیں، یا حرب عربی زبان میں جو ہے وہ جنگ کو کہتے ہیں. تو ایک تو حربی کافر ہیں، اور دوسرے فقہ میں ان کو کہتے ہیں جی غیر حربی کافر، یعنی وہ جو سویلینز ہیں، جو مسلمانوں کے ساتھ حالت جنگ میں نہیں ہیں. دونوں کے احکامات مختلف ہیں. تو کہا جا رہا ہے کہ اے مسلمانوں، وہ کافر جنہوں نے تم سے قتال نہیں کیا، یعنی دین کے معاملے میں وہ تم سے لڑائی نہیں کرتے، تمہارے دین پہ کوئی تان نہیں کرتے، اور اے مسلمانوں وہ کافر جنہوں نے تمہیں تمہارے گھروں سے نہیں نکالا، تو ان سے تم اگر کوئی نیکی کر لو تو اللہ تعالیٰ تمہیں اس سے نہیں روکتا. یعنی سویلین سے نیکی کی جا سکتی ہے، کافروں کے ساتھ بھی آپ نیکی کر سکتے ہیں، بشرطے کہ وہ کافر جو ہے وہ جنگی نہ ہوں، وہ مسلمانوں پہ ظلم نہ کرنے والے ہوں. سارے کافر ایک جیسے نہیں ہیں، دیکھیں سارے کافر ایک جیسے نہیں ہیں. میجورٹی کافروں کی ایسی ہوتی ہے کہ جو سویلینز میں ہوتے ہیں وہ مسلمانوں کے خلاف نہیں ہوتے، لیکن کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو مسلمانوں سے بغض اور نفرت رکھتے ہیں اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کا کوئی موقع جو ہے وہ ہاتھ سے جانے نہیں دیتے. تو یہ ہے. تو ایسے مسلمان ہیں جو مسلمانوں کو سے جو ہے وہ ہیٹ کرتے ہیں، مطلب جیسے کہتے ہیں ہیٹ سپیچ، اور اس قسم کے جو ہے وہ مسلمانوں کے خلاف وائلنس میں جو ہے وہ ملوث ہیں. تو ایسے کافروں کے ساتھ اللہ تعالیٰ منع کرتا ہے کہ
تم جو ہے وہ کوئی دلی تعلق رکھو یا ان کے ساتھ کوئی دوستی کا تعلق رکھو۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ تمہیں منع کر رہا ہے کہ جن کافروں نے تم سے دین کے حوالے سے، دین کے نام پہ جنگ کی، وَأَخْرَجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ، اور تمہیں تمہارے گھروں سے نکال دیا، وَظَاهَرُوا عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ، اور تمہارے نکلنے پہ کیا ہے، نکالنے پہ دوسروں کی مدد بھی کی، ٹھیک ہے، أَن تَوَلَّوْهُمْ، تو ایسے کافروں سے دوستی رکھنا، اس سے تمہیں اللہ منع کر رہا ہے، اور جس نے ان سے دوستی رکھی ایسے کافروں سے فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو وہی لوگ ظالم ہیں۔ تو کافر دو قسم کے ہیں، ایک وہ ہیں جو ظالم ہیں، تو ایسے کافروں کے ساتھ دوستی رکھنے والا مسلمان وہ بھی ظالم ہے، اس کا بھی وہی حکم ہے جو ان کافروں کا حکم ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن جو سویلینز جو ہے وہ نان مسلم ہیں، یعنی وہ نان مسلم جو مسلمانوں سے جو ہے وہ بغض اور عداوت اور نفرت اور دشمنی نہیں رکھتے، اور مسلمانوں کے اوپر جو ہے وہ ظلم بھی نہیں کرتے، تو ایسے کافروں کے ساتھ جو ہے وہ کوئی حسن سلوک کرنے میں، کوئی تعلق رکھنے میں جو ہے وہ کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ دیکھیں، جو تو ظاہری بات ہے کہ آپ کے ساتھ حالت جنگ میں ہے کوئی بھی ملک، کوئی بھی قوم، تو آپ مسلمان ہوں یا نان مسلم ہوں، آپ اس کے ساتھ کیسے جو ہے وہ کوئی اپنا قلبی تعلق استوار کریں گے۔ ہمارے ہاں جو ہے جیسے امریکہ اور رشیا، آپ ان دونوں کو دیکھ لیں، ٹھیک ہے، تو دونوں کا آپس میں نہیں لگتی، تو جب نہیں لگتی تو ان کی فارن پالیسی ایک دوسرے کے حوالے سے دیکھ لیں، تو اسٹیٹ لیول پہ وہ ایک دوسرے کے خلاف جو ہے وہ سازشیں بھی کرتے رہتے ہیں۔ تو اس کا تعلق اسلام سے بھی نہیں ہے، اس کا تعلق جو ہے وہ عقل، منطق اور فطرت سے ہے۔ یہ اتنی فطری بات ہے کہ جو قوم آپ کے اوپر ظلم کرے گی، آپ کی قوم کے اوپر جو قوم جو ہے وہ آپ کی قوم سے نفرت اور بغض رکھے گی، آپ کے ساتھ ظلم اور زیادتی کو روا رکھے گی، یا اسلامو فوبیا میں مبتلا ہوگی، یا کسی اور کے حوالے سے جو ہے وہ اس قسم کے فوبیا میں مبتلا ہوگی، تو وہ اس سے کیسے جو ہے وہ محبت اور دوستی کا تعلق رکھ سکتے ہیں؟ کبھی پاسبل ہی نہیں ہے، ممکن ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ اللہ تعالیٰ کا یہ جو حکم ہے کہ کافروں کو اس حوالے سے دو کیٹیگریز میں رکھا گیا ہے، تو یہ بہت ہی منطقی اور بہت ہی جو ہے وہ لاجیکل حکم ہے۔ نیکسٹ آیات میں سورہ صف جو ہے اس کی آیات ہیں جس میں اسلام کے حوالے سے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ یہ اسلام اللہ کا نور ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے نور کو غالب کر کے رہے گا، یعنی دنیا میں اسلام جو ہے وہ غالب رہے گا۔ کافر جتنی مرضی سازشیں کر لیں لیکن یہ اسلام کو مٹا نہیں سکتے۔ ٹھیک ہے، وقتی طور پہ مسلمانوں پہ آزمائش آ جاتی ہے، کبھی ان کا پلڑا بھاری ہو گیا، کبھی مسلمانوں کا بھاری ہو گیا، یہ تو چلتا رہے گا، لیکن اسلام ختم ہو جائے تو یعنی ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، اسلام کے تمام احکامات اسی طرح سے محفوظ ہیں جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ صحابہ کرام کو دے کے گئے۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ کافر لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو، یعنی دین اسلام کو جو ہے وہ اپنے منہ کی پھونکوں سے بجھا دیں، تو یہ ممکن نہیں ہے، یہ پاسبل نہیں ہے۔ واللہ متم نوری ولو کرہ الکافرون، اللہ تعالیٰ اپنے نور کو مکمل کر کے رہنے والا ہے، چاہے کافروں کو کتنا ہی برا کیوں نہ لگے، یعنی اسلام غالب ہو کے رہے گا۔ اور اگلی آیت یہ جو ہے اس کو حضرت شاہ اللہ دہلوی علیہ رحمہ نے کہا ہے کہ یہ پورے قرآن کا آپ کہہ لیں کہ جی مرکزی مضمون ہے۔ جیسے ہر سورت کا ایک مرکزی مضمون ہوتا ہے جس کے گرد سورت کی آیات جو ہے وہ گھوم رہی ہوتی ہیں، کچھ اہل علم نے اس حوالے سے کچھ کام وغیرہ کیا ہے، اسی طرح قرآن مجید کا بھی ایک مرکزی مضمون ہے کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، اللہ کی ذات ہے جس نے اپنے رسول کو الہدا اور دین حق دے کے بھیجا۔ یعنی الہدا سے مراد یہ قرآن مجید کتاب ہدایت ہے، اور دین حق سے مراد شریعت ہے جو اللہ نے دے کے بھیجی ہے، جس کے ذریعے سے فیصلے کرنے ہیں، لوگوں کو جو ہے وہ ان کا حق تول کے دینا ہے۔ جیسے ہمارے یہاں ہم دیکھتے ہیں نا سپریم کورٹ کے باہر بھی ایک ترازو لگا ہوتا ہے، تو اسی طرح سے شریعت کا معاملہ بھی یہی ہے۔ شریعت بھی بیسیکلی ایک قانون ہے، ڈیوائن لا ہے، اللہ کی طرف سے جو ہے وہ آیا ہوا قانون ہے کہ جس کے ذریعے سے اللہ نے جو ہے وہ لوگوں کے درمیان فیصلے کیے ہیں، ہر بندے کو جو ہے وہ اس کا حق دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب ہدایت دی ہے، یہ گائیڈ لائنز ہیں، ٹھیک ہے، یہ کانسٹیٹیوشن ہے، اور اس کے اندر اس کے ساتھ جو ہے وہ دین حق بھی ہے، مطلب لا بھی ہے، قانون بھی ہے۔ لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ تمام باطل ادیان کے اوپر اللہ کے اس دین کو غالب کر دیں، یعنی اللہ کا جو آیا ہوا دین ہے اور اللہ کی جو دی ہوئی شریعت ہے، اس کو تمام دنیا کے نظاموں کے اوپر غالب کر دیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے کا مقصد تھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد کیا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں رسول بنا کے بھیجا گیا؟ تاکہ اللہ کی دی ہوئی دین کو غالب کر دیں، دینی اسلام کو غالب کر دیں بقیہ تمام ادیان کے اوپر۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ جزیرہ نما عرب کی حد تک ایسا کر کے دکھا دیا نا، وہاں پہ بت پرستی عام تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بت پرستی کو ختم کر دیا ہے، مشرکین جو ہے وہ پھر وہاں پہ نہیں رہے، اسلام قبول کر لیا، یا پھر کچھ جو ہے وہ وہاں سے بھاگ گئے۔
پھر وہاں پہ یہود تھے، تو یہود کا معاملہ بھی یہی ہوا کہ ان کو جزیرہ نما عرب سے جو ہے وہ نکال دیا گیا، تو اللہ کا دین جو ہے وہ غالب ہو گیا، اللہ کا دین غالب ہو گیا۔ تو کہا گیا کہ یہ سب کچھ جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کرنے کا کام ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کے مطابق اب یہ کام اس امت کے کرنے کا ہے کہ اللہ کے دین کو، اور اللہ نے جو ہمیں یہ شریعت دی ہے، اللہ کا دیا ہوا یہ جو قانون ہے، اس کو ہم دنیا کے تمام قوانین کے اوپر غالب کر دیں، بھلو کرے المشرکون، اور بھلے یہ چیز جو ہے وہ مشرکوں کو کتنی بری کیوں نہ لگے۔ تو حضرت شاہ اللہ دہلوی علیہ رحمہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن مجید کا مرکزی مضمون ہے، یہ وہ مضمون ہے کہ جس کے گرد قرآن کی تمام آیات گھوم رہی ہیں، یعنی یہ کام اگر آپ نے کر لیا تو صحیح معنوں میں جو ہے وہ آپ قرآن کو پریکٹس کر رہے ہیں، آپ قرآن پہ عمل کر رہے ہیں۔ یہ کام اگر آپ نے کر لیا تو صحیح معنوں میں پھر آپ اسوہ رسول کی پیروی کر رہے ہیں، صحیح معنوں میں آپ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے وہ متبع ہیں، ورنہ تو چھوٹی چھوٹی سنتوں کے پیچھے جو ہے وہ لوگ پڑے رہتے ہیں، اور جو اصل سنت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، یعنی 23 سالہ دور میں مطلب جو 24 گھنٹے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہمیں نظر آتی ہے کہ جس پہ آپ عمل پیرا ہیں، وہ کیا ہے کہ اللہ کے دین کو غالب کرنے کی جد و جہد ہے، اللہ کی جو لائی ہوئی شریعت ہے اس کے مطابق جو ہے وہ لوگوں کو انصاف فراہم کرنے کی جد و جہد ہے۔ تو یہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، کبھی دعوت کے ذریعے سے کی ہے 13 سالہ مکی دور میں، کبھی جہاد کے ذریعے سے کی ہے مدنی دور میں۔ نیکسٹ آیات میں جو ہے وہ جہاد کی فضیلت بیان ہو رہی ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ اے ایمان هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم، کیا ہم تمہاری رہنمائی نہ کریں ایسی تجارت کی طرف جو تمہیں دردناک عذاب سے نجات دے دے۔ یعنی یہ ایک تجارت ہے نا جو تم اللہ کے ساتھ کر رہے ہو، کہ اپنی جان اور اپنا مال اللہ کے راستے میں لگاؤ گے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں تمہیں جنت دیں گے۔ تو تم اللہ پہ ایمان رکھتے ہو، اس کے رسول پہ ایمان رکھتے ہو، وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، اور اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہو اپنے مال سے بھی اور اپنی جان سے بھی، یعنی اپنا مال بھی لگانا ہے اللہ کے راستے میں، اور اپنی جان بھی لگانی ہے، اپنے اوقات کار بھی لگانے ہیں، اپنی صلاحیتیں بھی لگانی ہے، یعنی کس حوالے سے؟ اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے۔ اور اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے ضروری نہیں کہ کلاشن کوف لے کے باہر نکل آؤ، مطلب یہ ہے کہ اللہ کے دین کو غالب کرنے کے جتنے بھی طریقے ہو سکتے ہیں، جن کی مطلب ہمارے ملک کے اندر اگر اس پرسپیکٹو میں بات کریں تو ہمارا کانسٹیٹیوشن، ہماری آئین جس طرح سے اجازت دیتا ہے تو اس طرح سے کوشش کریں۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ تو اگر تم اللہ کے راستے میں جہاد کرو گے اپنی جانوں سے، اپنے مال سے، تو اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، اور تمہیں ایسے باغات میں داخل کرے گا جن کے دامن میں نہریں بہتی ہیں، وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ، اور ہمیشہ کے باغات ہیں جن میں پاکیزہ گھر ہیں، ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور یہ بڑی کامیابی ہے۔ اس کامیابی کے لیے جو ہے وہ کچھ کرو۔ دنیا کے لیے تو جان مال انسان کھپاتا ہی رہتا ہے، لگاتا ہی رہتا ہے، اپنے بچوں کے لیے بھی لگاتا رہتا ہے، تو آخرت کے لیے لگاؤ ہے۔ یہاں کی پولیٹیکل پارٹیز کے لیے لوگ کیا کرتے ہیں، اپنا ٹھیک ہے مکان تک بیچ کے جو ہے وہ جو جعلی قسم کے ورکر ہوتے ہیں پولیٹیکل پارٹیز کی خاطر لگا دیتے ہیں، ریٹرن میں انہیں کیا ملتا ہے؟ کچھ بھی نہیں ملتا۔ تو یہ معاملہ ہے، آخرت کے لیے لگاؤ، اللہ کے لیے لگاؤ، یہ اپنی جان اور اپنا مال اور اپنا وقت، تو انشاءاللہ سے تمہیں آخرت میں بہت کچھ ملے گا۔ یہاں ڈنڈے کھاتے پھرتے ہیں، اپنے سر پھڑوا لیتے ہیں جو ہے پولیٹیکل پارٹیز اور پولیٹیکل لیڈرز کے خاطر ہیں، اور وہ جب اقتدار میں آتے ہیں تو پوچھتے بھی نہیں۔ نیکسٹ آیات میں جو ہے سورہ جمعہ کی آیات ہیں، اس میں خاص طور پہ یہود کی مثال بیان کی گئی، اور کہا گیا کہ مثال ان لوگوں کی جن کو تورات کا وارث بنایا گیا، یعنی تورات ان سے اٹھوائی گئی، ثم لم یحملوها، پھر انہوں نے تورات کا بوجھ نہیں اٹھایا۔ اللہ تعالیٰ تو یہ چاہتے تھے کہ وہ تورات پہ عمل کرتے، لیکن انہوں نے تورات پہ عمل نہیں کیا۔ تو ان کی مثال یعنی یہود کی مثال کمثل الحمار یحمل اسفارا، جیسا کہ گدھے کی مثال، کہ گدھے کے اوپر جو ہے وہ آپ کتابوں کا بوجھ لاد دیں، ٹھیک ہے، تو اب گدھے کو کتابوں کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ تو یہود کا معاملہ بھی یہی ہو گیا تھا کہ تورات کا بوجھ وہ اٹھائے پھرتے تھے، لیکن تورات کو سمجھ کے اس کے اوپر عمل کرنا اور اس کے مطابق اپنی لائف کو چینج کرنا، یہ ان میں نہیں تھا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس امت کو یہی کہہ رہے ہیں کہ تم بھی ایسے نہ ہو جانا، یہودیوں کی طرح نہ ہو جانا، کہ جن کے لیے کتاب ایک بوجھ بن گئی بس، جیسے گدھے کے لیے جو ہے وہ کتاب بوجھ ہے اور اس سے وہ کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتا، کیونکہ گدھے کے اندر تو شعور ہی نہیں ہے، وہ تو پڑھ ہی نہیں سکتا۔ تو ایسے تم بھی نہ ہو جانا کہ یہ قرآن مجید تمہارے لیے ایک بوجھ بن جائے، تم نہ اس کو پڑھو، نہ سمجھو، نہ اس کے اوپر عمل کرو، نہ اس کو پریکٹس میں لے کے آؤ، ایسے نہیں۔ بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ، تو بری ہے مثال اس قوم کی جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلا دیا۔ اب یہود نے تورات کا انکار نہیں کیا تھا، بیسیکلی یہ جو تکذیب انہوں نے کی تھی یہ عملاً تکذیب تھی، قولی تکذیب نہیں تھی، یعنی زبان سے انکار نہیں کرتے تھے، تورات تو وہ پڑھتے پڑھاتے تھے، سامنے کھول کے بیٹھے ہوتے تھے، اصل میں تو تورات پہ عمل نہیں کرتے تھے۔ تو اس کو قرآن نے کہا کہ انہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلا دیا، کس طرح سے؟ اپنے عمل سے جھٹلا دیا۔
تو یہ بہت ہی بری قوم تھی. تو ایسی بری قوم تم بھی مت بن جانا ہے کہ قرآن مجید کو برکت کے لیے تو پڑھتے رہو، لیکن عمل کرنے کی باری آئے تو پھر دنیا کا قانون، عمل کرنے کی باری آئے تو پھر اپنی خواہش نفس، عمل کرنے کی باری آئے تو پھر سوسائٹی سب سے آگے، عمل کرنے کی باری آئے تو پھر اپنے رشتہ دار اور شیطان جو ہے وہ آگے آگے. ایسا نہیں. واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں کو پھر ہدایت نہیں دیتا. نیکسٹ جو ہے سورہ منافقون کی آخر کی آیات ہیں، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دنیا کی زندگی مہلت ہے. آپ یوں سمجھ لیں کہ ہر کسی کا ایک ویزا لگا ہوا ہے، کسی کا 2 سال کا، کسی کا 4، کسی کا 15، 20، 50، 60، 70 سال کا ویزا لگا ہوا ہے. جیسی اس کی مدت ختم ہوتی ہے تو اس کو یہاں دنیا سے جو ہے ڈیپورٹ کر دیا جاتا ہے واپس جہاں سے وہ آیا. ٹھیک ہے، تو آسمانوں سے آیا تو وہیں چلا جائے گا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ دنیا میں جو تمہارے پاس تھوڑا بہت وقت ہے تو اب تمہیں آزمائش کے لیے بھیجا گیا تو اس میں کوئی نیکی کر لو. ہاں، جب شرطے آ جائیں گے، پولیس والے آ جائیں گے، یعنی اللہ کی طرف سے جو ہے وہ فرشتے آ جائیں گے تمہیں یہ بتانے کے لیے کہ تمہارا ٹائم ختم ہو گیا، ویزا جو ہے اس کا ٹائم ختم ہو گیا. اب اس وقت تم یہ چاہو کہ میں یہ کر لوں وہ کر لوں، تو نہیں، اب نہیں. یہ ایسی ہے کہ تم وہاں کمانے کے لیے گئے تھے تو عیاشی کرتے رہے، لیکن جب ٹائم ختم ہو گیا، تمہارا ویزا واپس آنے کی بات ہوئی تو تم نے کہا کہ نہیں، ابھی میں تھوڑی سی محنت کر لیتا ہوں، کوئی مجھے 1 آدھ ہفتہ دے دو کہ میں کچھ کما کے اپنے گھر والوں کے لیے واپس لے جاؤں. تو یہ نہیں، ایسا نہیں ہوگا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ اہل ایمان، لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، تمہارے مال، تمہاری اولاد تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دیں. مال بھی انسان کو اللہ سے غافل کرتا ہے. زیادہ مال کیا ہے، انسان کو غفلت میں ڈال دیتا ہے. زیادہ آسائش انسان کو غفلت میں ڈال دیتی ہے، اور اسی طرح اولاد بھی انسان کو اللہ سے غافل کر دیتی ہے. اولاد کی وجہ سے بھی انسان جو ہے وہ خدا کو چھوڑ دیتا ہے. اور کہا جا رہا ہے کہ وانفقوا مما رزقناکم، جو ہم نے تم کو رزق دیا اس میں سے خرچ کرو. من قبل ان یاتی احدکم الموت، اس سے پہلے کہ موت آ جائے. موت آنے سے پہلے صدقہ خیرات کر لو. اور کیونکہ جب موت آ جائے گی پھر کیا ہوگا، فیقول رب لولا اخرتنی الی اجل قریب، پھر کہے گا کہ اے میرے پروردگار مجھے تھوڑی سی مہلت دے دے، تھوڑی سی مہلت، فاصدق، کہ میں صدقہ کروں، واکم من الصالحین، اور نیک لوگوں میں سے ہو جاؤں. یعنی جب موت کے فرشتے دیکھ لے گا تو پھر کہے گا کہ یا اللہ اتنا ٹائم مل جائے کہ وصیت کر جاؤں کہ فلاں مکان، فلاں پلاٹ وہ آپ کے راستے میں دیا. لیکن اس وقت اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جب موت مقررہ مدت آ جاتی ہے پھر اللہ تعالیٰ مہلت نہیں دیتے، ایک لمحے کی بھی مہلت نہیں دیتے کہ وہ وصیت ہی کر جائے. واللہ خبیر بما تعملون، جو تم عمل کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے. اس سے پہلے بھلے چنگے ہو، بس ٹھیک ہے، اس میں جو کام کرنا ہے کر جاؤ، جو نیکی کرنی ہے، جو صدقہ خیرات کرنا ہے. موت کے فرشتے نظر آنے کے بعد کوئی مہلت نہیں ملے گی، بس ٹائم تھا، بس ختم ہو گیا بس. نیکسٹ آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورۃ تغابن کی آیات ہیں، بیان فرما رہے ہیں کہ تمہاری بعض جو بیویاں ہیں یا بعض جو تمہاری اولاد ہے وہ تمہارے لیے دشمن ہو سکتی ہے. کہا جا رہا ہے کہ اہل ایمان، ان من ازواجکم اولادکم عدو لکم، تمہاری بعض بیویاں، ساری نہیں بعض، اور تمہاری بعض اولادیں تمہارے لیے دشمن ہو سکتی ہیں. دشمن کس معنی میں، کہ تمہیں اللہ سے دور کر سکتی ہیں. انسان کیا کرتا ہے، بیوی بچوں کی خاطر جو ہے وہ رشوت لیتا ہے، بیوی بچوں کی خاطر جو ہے وہ سود کھانے پہ آمادہ ہو جاتا ہے، بیوی بچوں کی خاطر جو ہے وہ حرام کماتا ہے کہ ان کی خواہشات اس نے پوری کرنی. ٹھیک ہے، ان کا کرنا ہے. یہ ہمارے یہاں سرکاری محکموں میں دیکھ لیں، واپٹا کے اندر، اسی طرح جو ہے وہ LDA میں یا پولیس میں جتنی رشوت ہے. کیوں ہے جی؟ بچوں کو جب مہنگے اسکولوں میں پڑھانا ہے تو اب وہ فیسیں کہاں سے پوری کریں، وہ تنخواہ سے تو پوری نہیں ہو رہی، تو اب وہ رشوت لیتے ہیں، اب وہ ظلم کرتے ہیں، اب وہ زیادتی کرتے ہیں، اب وہ حرام مال کھاتے ہیں. تو اب یہ جتنی بھی حرام خوری ہے، یا جتنے یہ جو حرام خور ہیں، یہ سب کس لیے جو ہے یہ سب کچھ حرام خوری کر رہے ہیں؟ ہری بات ہے، اپنی اولاد کے لیے کر رہے ہیں، اپنے اولاد کا فیوچر بنانے کے لیے کر رہے ہیں. اور اولاد کا فیوچر کیا بنتا ہے؟ جس اولاد کو انہوں نے حرام جو ہے وہ کھلا پلا کے بڑا کیا ہوتا ہے، وہی اولاد جو ہے وہ جوانی کے بعد ان کا دشمن بن جاتی ہے، ان کو پوچھتی تک نہیں ہے. تو جو گوشت جو ہے وہ حرام کے مال سے پلا بڑا ہو، یعنی دوسروں کا حق غصب کر کے، دوسروں کے اوپر ظلم کر کے، زیادتی کر کے، دوسروں کی رضامندی کے بغیر آپ نے ان کا مال ہڑپ کر کے اپنی اولاد کو پالا پوسا ہو، وہ آپ کی فرما بردار کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ تو آپ کے لیے جو ہے وہ لعنت کا باعث بنے گی. تو خیر بہرحال یہ بعض جو اولاد ہوتی ہے اور بعض بیویاں ہیں، یہ تمہارے لیے دشمن بن جاتی ہیں. کب دشمن بن جاتی ہیں؟ جب تم ان کی خواہشات کو جو ہے وہ اللہ کے حکم کے اوپر مقدم رکھو. تم مسلمانوں کے اوپر ظلم کر کے جو ہے وہ اپنے بچوں کا پیٹ پالنا شروع کر دو ہیں، تو پھر وہ تمہارے دشمن ہیں، تمہاری دنیا اور آخرت دونوں تباہ کر رہے ہیں. وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور اگر تم معاف کرو اور درگزر کرتے رہو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی معاف کرنے والا ہے. إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، دیکھو تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش ہیں، فتنہ ہے.
مال بھی آزمائش ہے، اولاد بھی آزمائش ہے. اس آزمائش میں تم نے کامیاب ہونا ہے. کامیاب کس طرح سے ہونا ہے؟ کہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی. بیوی بچوں کے لیے اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی، اور اگر تمہیں وہ نافرمانی پہ مجبور بھی کرتے ہیں درگزر کر دیا کرو. جیسے قرآن نے پچھلی آیت میں کہا درگزر کر دیا کرو، معاف کر دیا کرو، چشم پوشی اختیار کر لو. اگر ناجائز خواہشات کا اظہار کرتے ہیں سنی انسنی کر دیا کرو. لڑائی جھگڑے میں نہ پڑو کہ بھائی میں نہیں پوری کر سکتا آپ کی، کہاں سے کروں، حلال سے نہیں ہو سکتی. اور حرام جو ہے وہ کما کے تمہارا پیٹ اس لیے نہیں پال سکتا کہ میں اپنی بھی آخرت اور دنیا نہیں تباہ کر سکتا، اور تمہاری بھی جو ہے وہ آخرت اور دنیا نہیں برباد کر سکتا. تو تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش ہیں. بس اس آزمائش میں، اس ٹیسٹ میں سے تم نے کامیاب ہو کے جو ہے وہ دکھانا ہے کہ مال کو غلط جگہ پہ خرچ نہیں کرنا ہے، کیونکہ اس کے بارے میں سوال ہوگا کہ مال کہاں سے کمایا اور کہاں پہ خرچ کیا. اور اسی طرح جو ہے وہ اولاد کی وجہ سے جو ہے کوئی ایسا نہیں کرنا کہ دوسروں کے اوپر ظلم کرنا شروع کر دو، دوسروں کا مال کھانا شروع کر دو. نیکسٹ جو ہے سورۃ طلاق ہے. سورۃ طلاق کے شروع میں جو ہے وہ طلاق دینے کا صحیح طریقہ بیان کیا ہے. تو طلاق دینے کا صحیح طریقہ یہی ہے کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مطلب مسلمانوں سے کہہ دیں کہ جب تم نے اپنی بیویوں کو طلاق دینی ہو تو ان کو عدت میں طلاق دو. یعنی عدت کے شروع میں، مراد یہ ہے کہ طہر کی حالت میں طلاق دو. ایک صحابی رسول حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، انہوں نے اپنی بیوی کو حیض کی حالت میں، مینسز کی حالت میں طلاق دے دی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس معاملہ پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا کرو کہ مینسز کی حالت میں طلاق دینا یہ ٹھیک نہیں ہے. تو جب وہ پاکی کی حالت میں ہو نا، ابھی تو یہ ایک طور ہے، اس سے اگلا جو طور ہوگا نا، اگر تم نے طلاق دینی ہے تو اس طور میں اس کو طلاق دو. تو اس لیے سب فقہا یہی کہتے ہیں کہ طلاق دینے کا سنت اور صحیح طریقہ یہی ہے کہ طور کی حالت میں، جب بیوی پاکی کی حالت میں، اس وقت طلاق دے. لیکن اگر کوئی مینسز کی حالت میں طلاق دے دے تو کیا وہ طلاق ہو جاتی ہے؟ تو اگرچہ قرآن نے بھی یہی کہا ہے کہ طلاق اس وقت میں دو جو کہ پاکی کی حالت ہے، جو طہر کی حالت ہے. ہاں، لیکن اگر مینسز میں طلاق دے دی تو اس میں بعض فقہا یہ کہتے ہیں کہ مینسز کی طلاق واقع ہو جاتی ہے. عام طور پہ فقہا کا یہی موقف ہے، یعنی میجورٹی آف اسکالرز کا، کہ مینسز کی طلاق واقع ہو جاتی ہے. لیکن بعض فقہا کا کہنا یہ ہے کہ نہیں، مینسز کی طلاق جو ہے وہ واقع نہیں ہوتی. اس میں کچھ سعودی علماء بھی ہیں، کچھ حنبلی سلفی علماء بھی ہیں، اور ہمارے یہاں کچھ اہل حدیث علماء بھی ہیں جو یہ فتویٰ دیتے ہیں کہ مینسز میں جو طلاق ہے وہ واقعی بھی نہیں ہوتی. لیکن یہ ہے کہ انسان جو ہے مینسز میں طلاق دے، جانتے بوجھتے طلاق دے، تو اس پہ وہ گناہ گار ضرور ہوگا. نیکسٹ آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ میاں بیوی ان کے اپنے آپس کے لڑائی جھگڑوں کی وجہ سے سیپریشن تک، علیحدگی تک جو ہے وہ معاملہ پہنچ جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ بعض اوقات انسان کے لیے ایک بہت پینفل سی سچویشن بن جاتی ہے. یعنی گھر بس بھی نہ رہا ہو، گھر ٹوٹ بھی نہ رہا ہو، تو دونوں جو ہے وہ ایک مینٹل النس کا شکار ہو جاتے ہیں میاں بیوی. اس میں اگر وہ اللہ سے ڈرنے والے ہوں گے نا، اللہ سے جو ہے وہ ڈرتے ہوئے آپس میں علیحدگی کا معاملہ کریں گے، تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے راستے جو ہے وہ کھول دے گا. تو کہا جا رہا ہے کہ دیکھو، اگر تم نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، ایک طلاق دے دی، طلاق تو ویسے 3 مرتبہ ہے، تو 3 مرتبہ طلاق ایک ساتھ نہیں دینی. ایک ساتھ 3 مرتبہ طلاق دینا یہ شریعت کے ساتھ کھیلنا ہے، اس سے منع کیا گیا. اب ہمارے یہاں جہالت ہے، ناواقفیت ہے، لوگ اس طرح سے جو ہے وہ ایک ہی مرتبہ جیسے کلاشنکوف کا برسٹ ہے وہ مارنا ہے اور طلاق 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 دے کے فارغ کر دیتے ہیں. نہیں، ایسے نہیں ہے. ایک وقت میں ایک ہی طلاق ہے، وہ بھی پاکی کی حالت میں دینی ہے. نیکسٹ دینی ہے تو کم از کم 1 مہینے کے وقفے کے بعد، پھر تیسری دینی ہے تو پھر کم از کم 1 مہینے کے وقفے کے بعد، تاکہ اگر کوئی وقتی غصہ ہے تو مطلب ٹھہراؤ میں انسان سکون میں آ جائے. اور یہ طلاق جو ہے یہ ایک شعوری فیصلہ ہو، پوری سوچ سمجھ کے ساتھ. یہ نہیں کہ جذبات میں آ کے، وقتی طور پہ لڑائی غصے میں آ کے، یا بیوی نے طلاق مانگی، دو مجھے طلاق دو، اس کو طلاق دے دی، نہیں، ایسے نہیں. تو کہا جا رہا ہے کہ اگر تم نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی ہے، ایک طلاق دی اور ان کی عدت جو ہے وہ پوری ہونے کو ہے، اور عدت کیا ہے؟ 3 ٹائم پیریڈز ہے. فَامْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ. تو اب کیا کرو؟ ان کو بھلے طریقے سے روک لو یا بھلے طریقے سے ان کو رخصت کر دو. ٹھیک ہے، مطلب 3 ٹائم پیریڈ، 3 مرتبہ مینسز آ جائیں بیوی کو جو ہے طلاق دینے کے بعد. تو ایک اگر طلاق دی ہے تو 3 مرتبہ مینسز آ گیا، تو اب اگر تم نے رجوع نہیں کیا تو وہ تم سے علیحدہ ہو گئی، بس کافی ہے. آگے وہ چاہے تو کسی اور سے نکاح کر لے، بھلے چاہے تو تم سے دوبارہ نکاح کر لے. تو ایک طلاق کے ذریعے علیحدگی یہ مناسب طریقہ ہے علیحدگی کا، کہ اس میں دوبارہ جو ہے وہ شوہر کی طرف نکاح کے ذریعے واپس آنے کی گنجائش باقی رہتی ہے. 3 طلاق دے کے علیحدگی کوئی ضروری نہیں ہے. ہمارے یہاں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک 3 طلاق نہ دینا تو جیسے طلاق واقعی نہیں ہوتی. نہیں، ایک طلاق دینے سے بھی طلاق ہو جاتی ہے. عدت کے اندر رجوع کر لیں تو ٹھیک ہے، وہ آپ کی بیوی ہوتی ہے، لیکن وہ طلاق ویلڈ رہتی ہے، یعنی ایک طلاق ہمیشہ کے لیے شمار ہوگی، کاؤنٹ ہوگی. لیکن اگر عدت کے اندر رجوع نہ کرے اور ایک طلاق دی ہے، یعنی 3 ٹائم پیریڈ گزر جائیں، تو اب وہ میاں بیوی آپس میں علیحدہ ہو جاتے ہیں. تو یہی بات قرآن نے کہی ہے، علیحدہ ہونا ہے تو اچھے سے علیحدہ ہو.
کیونکہ لوگ جب علیحدہ ہوتے ہیں لڑ جھگڑ کے علیحدہ ہوتے ہیں. اب اس میں ہوتا کیا ہے کہ اب شوہر والے کیا کرتے ہیں جی بیوی کے جہیز کا سامان دبا کے رکھ لیتے ہیں, اور بیوی والے بھی کیا کرتے ہیں کہ اگر بچے ان کے ہاتھ آ جائیں, مطلب اگر بچے تھے, کوئی خلا ہو گئی, سپریشن ہو گئی, تو اب وہ شوہر کو جو ہے جو ان بچوں کا باپ ہے اس کو ان بچوں سے ملنے نہیں دیتے. تو انسان کا معاملہ یہی ہے, دونوں طرف سے جو ہے وہ زیادتیاں ہوتی رہتی ہیں. تو اس لیے قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو سپریشن کے وقت جو ہے وہ اللہ سے ڈرو, اللہ سے ڈرو. ایک دوسرے کے ساتھ ٹھیک ہے سپریشن, جس طرح سے آپس میں ایک فیملی جو ہے وہ تم بنا سکتے تھے, اسی طرح اس فیملی کو توڑ بھی سکتے ہو. نکاح کی بھی اجازت اللہ نے دی ہے, اس کو بھی الاؤ کیا ہے, اللہ تعالیٰ نے ڈائیورس اور سپریشن کی بھی اجازت دی ہے. لیکن معاملہ یہ ہے کہ سپریشن کے وقت جو ہے وہ غصے مت دکھاؤ, تاکہ غصوں میں ایک دوسرے کے ساتھ زیادتی نہ کرو. اور دیکھو سپریشن کے وقت بھی جو اللہ سے ڈرتا رہے گا اور دوسرا جو اس کا لائف پارٹنر ہے اس کا حق ادا کرے گا, وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا, اس کے لیے اللہ تعالیٰ ضرور رستہ نکال دے گا, کوئی اچھا رستہ نکالے گا. یعنی اس کو جو ہے وہ کہیں اور سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ رزق دے دے گا, اور بہتر جو ہے وہ لائف پارٹنر بھی دے دے گا, کہیں اور سے اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے اطمینان اور سکون دے دے گا. وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, اللہ تعالیٰ اس کو وہاں سے رزق دے گا جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہے. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ, جو اللہ کے طرف اپنے معاملات سپورٹ کر دے گا تو اللہ اس کے لیے جو ہے وہ کافی ہو جائے گا. لیکن یہ ہے کہ اللہ کے سپورٹ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے انسان کوشش بھی تو کرے نا. اب کیا ہے کہ خود کوشش تو کرنی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں کرنی, یعنی ہر الٹا سیدھا کام کرنا ہے اپنے گھر کو توڑنے کے لیے. ٹھیک ہے, اپنے گھر کو توڑنے کے لیے ہر الٹا سیدھا کام کرنے کے بعد جو ہے اب جب گھر ٹوٹ گیا جی میں نے اپنا معاملہ اللہ کے سپورٹ کر دیا, یہ اللہ کے سپورٹ نہیں کرنا. اللہ کے سپورٹ کرنا یہ ہے کہ آپ نے ممکن حد تک گھر کو جوڑنے کی کوشش کی ہے, لیکن اس کے باوجود گھر نہیں جوڑا, تو اب آپ نے اپنا معاملہ اللہ کے اوپر چھوڑ دیا, تو پھر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کے لیے کافی ہو جائے گا. ان اللہ بالغ امری, بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنا جو کام ہے وہ اس کو پورا کر کے رہتا ہے. قد جعل اللہ لکل شیء قدرا, اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا ایک وقت مقرر کر رکھا ہے, یعنی ہر چیز ایک وقت کے اوپر ہوتی ہے. نیکسٹ جو ہے سورہ تحریم ہے. سورہ تحریم کے شروع میں جو ہے وہ خاص طور پہ مسلمانوں کو یہ حکم دیا گیا کہ اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچانے کا سامان پیدا کرو. یہ دنیا کے فیوچر کے لیے, ہم اپنے بچوں کے فیوچر کے لیے کنسرنڈ ہوتے ہیں, ان کی سکولنگ اچھی کرنی ہے کہ بڑے ہو کے وہ کچھ پڑھ لکھ کے جو کوئی ڈگری حاصل کر کے جو ہے وہ کچھ کما سکیں. والدین کتنے کنسرنڈ ہوتے ہیں, لاکھوں روپے, ملینز جو ہے وہ اپنے بچوں کے فیوچر کے اوپر لگا دیتے ہیں. تو اسی طرح قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اصل ان کا فیوچر آخرت ہے, اس کے حوالے سے کیا تم نے کیا. مطلب کوئی ان کی جو ہے وہ قرآن پڑھنے پڑھانے کے حوالے سے ان کی کوئی ٹیوشن لگوائی ہے, کبھی تم نے یہ سوچا ہے کہ ان کو میں قرآن کا ترجمہ پڑھوا دوں, کبھی یہ سوچا ہے کہ ان کو دین کا جو ہے وہ بنیادی علم جو ہے وہ میں ان کو سکھلا دوں. بس یہی ہے کہ سکولنگ اچھی کرنی ہے, اس پہ جو ہے وہ خرچ کرنا ہے. اب وہ بڑے ہو کے جو ہے وہ ماں باپ کے بھی اس طرح سے کام نہیں آتے. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, اہل ایمان اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ, اپنے گھر والوں کو بھی. جس جہنم کا ایندھن جو ہے وہ لوگ ہوں گے اور پتھر ہوں گے, اور اس جہنم کے اوپر سخت خوب فرشتے مقرر ہوں گے. لا یعصون اللہ ما امرهم, اللہ جو بھی ان کو حکم دے گا وہ اس کی نافرمانی نہیں کریں گے. ویفعلون ما یؤمرون, اللہ تعالیٰ جو انہیں حکم دے گا وہ اس کو بجا لائیں گے. یعنی جس طرح سے جس کو عذاب دینا ہے وہ اس کو اسی طرح سے وہ فرشتے جو ہے وہ عذاب دیں گے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اصل میں تو جہنم کی آگ سے بچاؤ اپنی اولاد کو, اس ڈر اور اس فکر میں رہو اور اس کے لیے کچھ کر کے دکھاؤ. یہ والدین کا اصل میں جو ہے وہ کنسرن ہونا چاہیے. اگر یہ کنسرن نہیں ہوگا تو وہ اولاد تمہاری آخرت کی تو خیر نہیں رہے گی, تمہاری دنیا کی بھی نہیں رہے گی. تو اب وہی اولاد جو ہے جس کو آپ نے اللہ سے کوئی مطلب ڈرنا سکھایا ہو, تو بڑھاپے میں جا کے وہی اولاد صحیح معنوں میں آپ کے کچھ کام آتی ہے. ورنہ تو جس کو آپ نے صرف دنیا داری سکھائی ہے وہ آپ کی کیوں کام آئے گی, کیونکہ دنیا داری میں تو کئی والدین کا کوئی مقام اور مرتبہ ہے ہی نہیں, والدین کی قربانی کا ذکر ہے ہی نہیں. وہاں تو سارا یہی ہے کہ جی والدین جو ہے وہ ان کا فرض تھا, انہوں نے کر دیا, بس کچھ اور بھی کرتے تھے تو وہ بھی شاید آپ کا حق تھا. تو یہ معاملہ ہو جاتا ہے. نیکسٹ آیات میں جو ہے وہ سچی توبہ کرنے کا حکم ہے, اور کہا جا رہا ہے کہ اہل ایمان توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا, اللہ کی جناب میں توبہ کرو. توبہ اللہ کا بہت بڑا حکم ہے. یہاں تک قرآن نے کہا وَمَن لَّمْ يَتُب فَأُولَٰئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ, جو توبہ نہیں کرتے وہ ظالم ہیں. تو ہر حال میں انسان کو جو ہے وہ توبہ کے حال میں رہنے کی ضرورت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے, حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں 70 مرتبہ 100 مرتبہ استغفار کر لیا کرتے تھے. یعنی 70-100 مرتبہ ایک ایک سٹنگ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم استغفار کے کلمات کہہ لیا کرتے تھے. تو ہمیں ہر حال میں اللہ سے توبہ استغفار کرتے رہنا چاہیے. بلکہ لیلۃ القدر کی رات کی جو دعا ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی, وہ بھی کیا تھی؟ وہ بھی یہی تھی کہ اللہ سے معافی, اللہ سے توبہ استغفار کریں. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سید الاستغفار, استغفار کے کچھ کلمات ایسے ہیں جن کو کہا گیا کہ یہ تمام جتنے بھی استغفار کے کلمات ہیں یہ ان کے سردار ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سید الاستغفار اگر کوئی
صبح میں پڑھ لے تو اس دن میں اس کی وفات ہو جائے تو وہ جنتی ہے، اور اگر رات میں پڑھ لے تو اس رات میں اس کی وفات ہو جائے تو وہ جنتی ہے۔ اور سید الاستغفار کہ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت واعوذ بک من شر ما صنعت وابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ یا اللہ آپ میرے خالق، آپ میرے مالک، یا اللہ آپ کی جو نعمتیں ہیں میں تسلیم کرتا ہوں، آپ کی میرے اوپر بہت نعمتیں ہیں، یا اللہ میں یہ بھی تسلیم کرتا ہوں کہ میں نے جو گناہ کیے وہ میرے ہی گناہ ہے، یا اللہ میں نے اپنے گناہوں کے ذریعے جو شر پیدا کیا مجھے اس شر سے محفوظ رکھنا، یعنی میرے گناہوں کے برے اثرات سے، بیڈ افیکٹ سے یا اللہ مجھے محفوظ رکھنا، یا اللہ آپ ہی میرے گناہوں کو معاف کرنے والے ہیں، آپ ہی میرے گناہوں کو معاف کرنا۔ تو اس طرح سے توبہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ انسان کو جو ہے وہ کسی گناہ کی عادت ہو جاتی ہے، کسی ایڈکشن میں مبتلا ہو جاتا ہے، صبح گناہ کیا توبہ کی، پھر شام کو گناہ کیا پھر توبہ کی، پھر صبح گناہ کیا پھر توبہ کی، تو انسان یہ سوچتا ہے کہ یار یہ کیا ہے، توبہ کو تو میں نے مذاق بنا لیا۔ نہیں، ایک یہ ہے کہ گناہ کرنا، اور دوسرا یہ ہے کہ توبہ نہ کرنا۔ تو توبہ نہ کرنا ایک دوسرا گناہ ہے، تو گناہ پہ گناہ نہ کریں، گناہ پہ گناہ نہ کریں۔ تو دن میں 70 مرتبہ گناہ ہو جائے کوئی حرج نہیں ہے، اللہ سے توبہ استغفار کریں، توبہ استغفار کرتے رہیں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ آپ کو گناہ کی دلدل سے کبھی نہ کبھی جو ہے وہ نکال لے گا۔ دیکھیں جو دروازہ کھٹکھٹاتا رہتا ہے اس کے لیے دروازہ کبھی نہ کبھی کھول دیا جاتا ہے، جو کھٹکھٹانا ہی بند کر دے تو اس کے لیے دروازہ کیا کھلے گا۔ تو گناہ سے نکلنا چاہتے ہیں تو توبہ کو نہ چھوڑیں، توبہ کرتے رہیں، استغفار کرتے رہیں، بھلے شروع میں رسمن ہو، لیکن یہ ہے کہ بعد میں کوشش کریں کہ یہ توبہ جو ہے وہ دل سے بھی ہو۔ توبہ اصل میں یا توبۃ النصوح یا سچی توبہ وہ ہے کہ جو بیسیکلی دل کی کیفیت ہوتی ہے، کہ دل میں کبھی ندامت اور شرمندگی کا احساس پیدا ہوتا ہے کہ یار میں نے غلط کیا، پھر آنکھوں میں نمی پیدا ہوتی ہے، انسان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر انسان جو ہے وہ اپنی آنکھوں سے آنسو کا ایک قطرہ بھی ٹپکا دے تو جس آنکھ سے اللہ کی خشیت کی وجہ سے ایک آنسو بھی گراؤ تو اس کے اوپر جہنم کی آگ حرام ہو جاتی ہے۔ تو بہت بڑی جو ہے وہ فضیلت ہے تنہائی کے آنسو، خاص طور پہ جب اللہ کے علاوہ کوئی نہ دیکھ رہا ہو، تو اس وقت میں اپنے گناہوں سے جو ہے وہ اللہ کی جناب میں توبہ کرنا، استغفار کرنا۔ تو توبہ بیسیکلی کیا ہے؟ دل کی توبہ ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ اپنی آنکھوں سے اس کا اظہار کرنا ہے، یعنی آنسو بہانا ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ اپنی زبان سے استغفار کے کلمات کہنا ہے۔ تو اس طرح سے توبہ کرے گا تو یہ سچی اور خالص توبہ ہے، اور انشاءاللہ سے یہ اس کی زندگی میں تبدیلی لے کے آئے گی۔ اور پھر یہ ہے کہ گناہ اگر بار بار ہو رہا ہو تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ توبہ استغفار سے انسان کو جو ہے وہ مایوس نہیں ہو جانا چاہیے، توبہ استغفار کرتا رہے۔ تو کہا جا رہا ہے کہ اگر تم توبہ کرتے رہو گے تو اللہ تعالیٰ تم سے تمہارے گناہوں کو دور کرتا رہے گا اور تمہیں ایسے باغات میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا، اور قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو اور اپنے نبی کو رسوا نہیں کرے گا۔ نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم، اور جو ان کا نور ہوگا یعنی اہل ایمان کا، وہ ان کے آگے آگے اور ان کے دائیں طرف دوڑ رہا ہوگا، یعنی جو ایمان کا نور ہوگا وہ قلب کی وجہ سے آگے آگے بڑھ رہا ہوگا، جو نیک اعمال کا نور ہوگا ان کے دائیں طرف ہوگا، کیونکہ انسان عام طور پہ نیک اعمال دائیں ہاتھ سے کرتا ہے۔ تو وہ یہ کہہ رہے ہوں گے ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا، اے ہمارے رب ہمارے نور کو مکمل کر دے اور ہمیں معاف فرما دے، بے شک آپ ہر چیز پہ قدرت رکھنے والے ہیں۔ قیامت والے دن ہر شخص نے پل صراط کے اوپر سے گزرنا ہے، یعنی جہنم کے اوپر سے گزرنا ہے۔ جس نے جنت میں جانا ہے، جس جی نے، اس نے جہنم کے اوپر سے گزر کے جانا ہے۔ تو جہنم کے اوپر گھپ اندھیرا ہوگا، اس وقت کون سا نور کام آئے گا؟ انسان کے ایمان کا اور اس کے اعمال کا۔ جس قدر ایمان اور اعمال ہوں گے اسی قدر جو ہے اس کے ارد گرد روشنی ہوگی، جس روشنی کی آپ کہہ لیں کہ جی پیچھے پیچھے وہ جو ہے وہ جہنم کے اوپر سے جو ہے وہ اپنا سفر جو ہے وہ طے کرے گا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض روایتوں سے ملتا ہے کہ کوئی شخص جو ہے وہ بجلی کی چمک کی طرح گزر جائے گا، کوئی گھوڑ سوار کی طرح جو ہے وہ تیزی سے گزر جائے گا، کوئی دوڑتا ہوا، کوئی چلتا ہوا، اور کوئی گھسٹتا ہوا گھٹنوں کے بل وہاں سے گزرے گا، اور کوئی جہنم کے اندر ہی گر جائے گا۔ تو بہر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو جہنم کی آگ سے محفوظ رکھے اور توبہ استغفار کو جو ہے وہ اپنی عادت بنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔